یونٹ 6 نصیر الدین ایوری ایئر نصیر الدین ڈے از سیلیبریٹڈ. ہر سال نصیر الدین کا دن منایا جاتا ہے ان ترکی میں ود گریٹ پومپ اینڈ شو شان و شوکت سے. دا ایج ان وچ ہی لیوڈ وہ دور جس میں وہ رہا از ناٹ ایگزیکٹلی نون کا صحیح علم نہیں. دیئر آر ایون ڈاؤٹس اباؤٹ دا کنٹری آف ہز برتھ اس کی جائے پیدائش کے بارے میں بھی شکوک و شبہات ہیں. دا ایرانینس کلیم ایرانیوں کا دعویٰ ہے دیٹ ہی واز این ایرانین کہ وہ ایک ایرانی تھا. دا ترکس ہیو دیئر اون کلیم ترکیوں کا اپنا دعویٰ ہے. دا لیٹسٹ کلیم آخری دعویٰ از دیٹ آف رشینز روسیوں کا ہے. ہو سے دیٹ ہی واز بورن ان بخارا جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بخارا میں پیدا ہوا. وٹ ایور ہز پلیس آف برتھ اس کی جائے پیدائش جو بھی ہو. اینڈ نیشنلٹی مائٹ ہیو بین اور قومیت جو بھی ہو. دا فیکٹ ریمینز حقیقت یہی ہے دیٹ ہز انیکڈوٹس آر فیمس کہ اس کی حکایتیں مشہور ہیں آل اوور دا ورلڈ پوری دنیا میں. سیورل والیومس آف سٹوریز کہانیوں کی کئی جلدیں اباؤٹ نصیر الدین کے متعلق ہیو بین پبلش شائع ہو چکی ہیں ان انگلینڈ میں. ٹرانسلیشن آف سٹوریز کہانیوں کا ترجمہ ریلیٹنگ ٹو دا فنی سچویشنز مزاحیہ صورتحال سے متعلق آف ہز لائف اس کی زندگی کے ہیز بین پبلش شائع ہو چکا ہے ان چینی زبان میں. ان رشیا روس میں ناول ہیز بین پبلشڈ ایک ناول شائع ہو چکا ہے اباؤٹ دا لائف آف نصیر الدین کی زندگی سے متعلق. سیورل والیومس آف اسٹوریز اس کی کہانیوں کی کئی جلدیں ہیو بین پبلش شائع ہو چکی ہیں ان اردو میں اینڈ پشتو میں. دے آر آفن ریپیٹڈ بائی دا پیپل لوگ انہیں اکثر دہراتے ہیں. دا اسٹوریز آف نصیر الدین کی کہانیاں آر پاپولر مشہور ہیں بیکاز دے ڈیل کیونکہ وہ متعلق ہیں ود دا ایکسپیرینسز تجربات سے آف ڈے ٹو ڈے لائف روزمرہ زندگی کے تجربات سے متعلق ہیں. ہی ہیڈ بن اے ٹیلر وہ ایک درزی تھا. اے مرچنٹ ایک تاجر. اے ڈاکٹر اینڈ اے جج ایک ڈاکٹر اور ایک منصف یا جج تھا. ہی ہیڈ ٹریولڈ وائڈلی اس نے دور دراز کا سفر کیا. ہیئر آر اے فیو امیوزنگ سٹوریز یہاں پر کچھ دلچسپ کہانیاں ہیں اباؤٹ نصیر الدین سے متعلق. نصیر الدین ریکویسٹڈ اے فرینڈ نصیر الدین نے ایک دوست سے درخواست کی نیمڈ جلال جس کا نام جلال تھا ٹو اکمپنی ہم کہ وہ اس کا ساتھ جائے آن اے جرنی ایک سفر پر. only on one condition صرف ایک صورت میں سیڈ جلال that you lend me your clock کہ تم مجھے اپنا چوغا مستعار دو گے because mine is worn out کیونکہ میرا پھٹ چکا ہے. نصیر الدین gave a new and very fine clock to جلال نصیر الدین نے ایک نیا اور بہت عمدہ چوغا جلال کو دیا. On the way نصیر الدین met another friend راستے میں نصیر الدین ایک دوسرے دوست کو ملا and said to him اور اس سے کہا Sir meet my friend جلال Sir میرے دوست جلال سے ملیے. The clock that he is wearing is mine چوغا جو اس نے پہنا ہوا ہے میرا ہے. When the friend had left جب دوست چلا گیا جلال protested جلال نے احتجاج کیا Why did you tell that man that the clock was yours تم نے اس بندے کو کیوں بتایا کہ چوغا تمہارا تھا. نصیر الدین promised نصیر الدین نے وعدہ کیا that he would not repeat the mistake کہ وہ اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرائے گا. As they proceeded further جیسے ہی وہ آگے بڑھے and visited another friend at his house اور ایک دوسرے دوست کو اس کے گھر پر ملے نصیر الدین introduced his friends thus نصیر الدین نے اپنے دوست کا اسے تعارف کرایا Here is جلال an old friend of mine یہ جلال ہے میرا ایک پرانا دوست. The clock that he is wearing is his own چوغا جو اس نے پہنا ہوا ہے اس کا اپنا ہے. جلال became furious جلال کو غصہ آ گیا and warned نصیر الدین not to speak a word about the clock اور اس نے نصیر الدین کو خبردار کیا کہ اب وہ چوغے کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں بولے گا. When they visited another of نصیر الدین's friend جب وہ نصیر الدین کے ایک دوسرے دوست سے ملے he introduced his friend اسے اپنے دوست کا تعارف کروایا. Meet my friend جلال میرے دوست جلال سے ملیے. The clock that he is wearing چوغا جو اس نے پہنا ہوا ہے Oh I am not supposed to say a word about it میں نے تو اس کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہنا تھا. A farmer brought a letter to نصیر الدین ایک کسان ایک خط نصیر الدین کے پاس لے کے آیا and requested اور اس سے درخواست کی him to read it for him کہ وہ اسے اس کے لیے پڑھ دے. نصیر الدین wanted to be excused saying that he could not do so نصیر الدین نے یہ کہتے ہوئے معذرت چاہی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا because he was illiterate کیونکہ وہ ان پڑھ تھا. The farmer said کسان نے کہا You are wearing such a big turban تم نے اتنی بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے and still cannot read a letter اور پھر بھی ایک خط بھی نہیں پڑھ سکتے. نصیر الدین placed his turban on the head of the farmer
نصیر الدین نے پگڑی کسان کے سر پر رکھی اینڈ سیڈ ناؤ یو ہیو دا ٹربن آن یور ہیڈ، اب پگڑی تمہارے سر پر ہے، ریڈ دا لیٹر، خط پڑھو۔ نصیر الدین ہیڈ ٹو ڈاٹرز، نصیر الدین کی دو بیٹیاں تھیں، ون واز میریڈ ٹو اے فارمر، ایک کی شادی ایک کسان سے ہوئی، دا ادر ٹو اے برک میکر، دوسرے کی خشت ساز سے یا اینٹیں بنانے والے سے۔ ون ڈے بہت آف دیم، ایک دن دونوں کیم ٹو سی ہم، اسے ملنے آئیں۔ دا فارمرز وائف سیڈ، کسان کی بیوی نے کہا مائی ہسبینڈ ہیز جسٹ سون اے کراپ آف ویٹ، میرے شوہر نے ابھی ہی گندم کی فصل اگائی ہے، اف اٹ رینز، اگر بارش ہوتی ہے، ہی ول بائی می این آرنامنٹ، وہ میرے لیے زیورات خریدے گا۔ دا ادر سیڈ، دوسری نے کہا آئی ہوپ اٹ ڈز ناٹ، مجھے یقین ہے ایسا نہیں ہوگا، مجھے امید ہے ایسا نہیں ہوگا۔ مائی ہسبینڈ ہیز جسٹ میڈ اے لارج نمبر آف برکس، میرے شوہر نے بڑی تعداد میں اینٹیں بنائی ہیں، وچ آر ریڈی فار بیکنگ، جو کہ پکنے کے لیے تیار ہیں۔ اف اٹ ڈز ناٹ رین، اگر بارش نہیں ہوتی، ہی ول بائی می این آرنامنٹ، وہ میرے لیے زیورات خریدے گا۔ نصیر الدین سیڈ، نصیر الدین نے کہا آئی کین پرے فار ایدر آف یو، میں تم دونوں میں سے کسی ایک کے لیے دعا کر سکتا ہوں، بٹ آئی ڈونٹ نو فار وچ ون آئی شوڈ پرے، کہ میں دونوں میں سے کس کے لیے دعا کروں۔ Once thieves entered نصیر الدین's house، ایک دفعہ چور نصیر الدین کے گھر آئے۔ He hid himself in a cupboard، اس نے اپنے آپ کو ایک الماری میں چھپا لیا۔ The thieves after ransacking the house، گھر کی تلاشی کے بعد چور reached the cupboard، الماری کے پاس پہنچے، اینڈ opened it، اور اسے کھولا۔ They asked him، انہوں نے اس سے پوچھا why he was hiding himself here، کہ اس نے اپنے آپ کو یہاں کیوں چھپایا ہوا تھا۔ نصیر الدین answered، نصیر الدین نے جواب دیا because of shame، شرم کے باعث، that there is nothing worthy of you in my house، کہ آپ کے لائق میرے گھر میں کوئی چیز بھی نہیں۔ ون ڈے نصیر الدین واز رائڈنگ ہز ہارس، ایک دن نصیر الدین اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ دا ہارس ٹک فرائٹ، گھوڑا خوف زدہ ہو گیا، اینڈ اسٹارٹیڈ ٹو گیلپ، اور سر پٹ دوڑنا شروع ہو گیا۔ اے پرسن آسکڈ نصیر الدین، ایک شخص نے نصیر الدین سے پوچھا ویئر واز ہی گوئنگ سو فاسٹ، کہ وہ اتنی تیزی سے کہاں جا رہا تھا۔ ڈو ناٹ آسک می، مجھ سے نہ پوچھو، آسک مائی ہارس، میرے گھوڑے سے پوچھو، ہی ریپلائڈ، اس نے جواب دیا۔ Once نصیر الدین واز ویری اینگری، ایک دفعہ نصیر الدین بہت ناراض تھا، ود ہز وائف، اپنی بیوی سے۔ ہز وائف آسکڈ ہم ٹو گو آؤٹ، اس کی بیوی نے اسے کہا کہ وہ باہر جائے، اینڈ واک آن دا روڈ، اور سڑک پر چلے۔ When he had walked for 2 days، جب وہ 2 دن تک چلتا رہا، he met a man، وہ ایک شخص سے ملا، going towards his house، جو اس کے گھر جا رہا تھا۔ نصیر الدین said to him، نصیر الدین نے اسے کہا when you reach my house، جب تم میرے گھر پہنچو، پلیز آسک مائی وائف، میری بیوی سے پوچھتا مہربانی کر کے، whether I should continue walking، کیا مجھے واک جاری رکھنی چاہیے یا مجھے ابھی بھی چلتے ہی رہنا چاہیے۔ someone asked نصیر الدین، کسی نے نصیر الدین سے پوچھا about his age، اس کی عمر کے بارے میں۔ he answered، اس نے جواب دیا 3 years older than my brother، کہ میں اپنے بھائی سے 3 سال بڑا ہوں۔ how، کیسے؟ the man asked، آدمی نے پوچھا my brother told someone، میرے بھائی نے کسی کو بتایا تھا that I was 2 years older than him، کہ میں اس سے 2 سال بڑا تھا۔ since 1 year has passed، تب سے 1 سال گزر چکا ہے۔ when he said that، جب اس نے ایسا کہا تھا۔ it means، اس کا مطلب ہے that now I am 3 years older than him، کہ اب میں اس سے 3 سال بڑا ہوں۔ if I grow at this rate، اگر میں اسی حساب سے بڑا ہوتا رہا I shall soon be his grandfather، میں جلد ہی اس کا دادا بن جاؤں گا۔ نصیر الدین went to see a rich man، نصیر الدین ایک امیر آدمی سے ملنے گیا۔ give me some money، مجھے کچھ رقم چاہیے، he requested، اس نے درخواست کی۔ the rich man asked، امیر آدمی نے کہا why، کیوں؟ نصیر الدین said، نصیر الدین نے کہا I want to buy an elephant، میں نے ایک ہاتھی خریدنا ہے۔ if you have no money، اگر تمہارے پاس رقم نہیں، you can't afford to keep an elephant، تو تم ایک ہاتھی رکھنا افورڈ نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، یا تم ایک ہاتھی کو نہیں پال سکتے۔ replied the rich man، امیر آدمی نے جواب دیا I came here، میں یہاں آیا ہوں۔ said نصیر الدین نے کہا to get money not advice، میں یہاں رقم لینے آیا ہوں، نصیحت نہیں۔ نصیر الدین climbed into someone's kitchen garden، نصیر الدین کسی کے سبزیوں کے باغ میں گیا، and started filling a sack، اور ایک بوری بھرنا شروع کی، with everything، ہر چیز سے، that he could lay his hands on، جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا۔ the gardener saw him، مالی نے اسے دیکھ لیا، and came running، اور وہ دوڑتا ہوا آیا۔
What are you doing here? تم یہاں کیا کر رہے ہو? He asked. اس نے پوچھا. I was blown here by a wind. مجھے ہوا یہاں لے آئی ہے. مجھے یہاں ہوا اڑا کر لے آئی ہے. replied نصیر الدین. نصیر الدین نے جواب دیا. And who uprooted the vegetables? اور سبزیاں کس نے اکھاڑی ہیں؟ asked the gardener. مالی نے پوچھا. I caught hold of them. میں نے انہیں پکڑا تھا to stop myself being swept along. کہ تاکہ میں مزید نہ اڑ جاؤں. And how comes that there are vegetables in that sack? تو اس بوری میں سبزیاں کیسے گئی ہیں؟ کیسے سبزیاں اس بوری میں چلی گئی ہیں؟ That is just why, یا اس تھیلے میں سبزیاں کیسے چلی گئی ہیں؟ That is just what I was wondering. میں اسی چیز کے بارے میں حیران ہو رہا تھا. About when you interrupted me. جب تم نے مداخلت کی. نصیر الدین said. نصیر الدین نے کہا. A neighbor called on نصیر الدین. ایک پڑوسی نے نصیر الدین کو بلایا and said, I want to borrow your donkey. مجھے تمہارا گدھا مستعار کے ادھار چاہیے. I am sorry. مجھے افسوس ہے said نصیر الدین. But I have already lent it out. لیکن میں پہلے ہی اسے کسی کو دے چکا ہوں. As soon as he had spoken. جیسے ہی اس نے یہ بولا. The donkey bred. گدھا ہنہنایا. The sound came from نصیر الدین stable. آواز نصیر الدین کے استبل سے آئی. But نصیر الدین said, I can hear the donkey in there. لیکن نصیر الدین مجھے تو گدھے کی آواز یہاں سے آ رہی ہے. The man said. آدمی نے کہا. As he shut the door. اور ایسے ہی اس نے دروازہ بند کیا. In the man's face. آدمی کے سامنے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا. نصیر الدین said with dignity. نصیر الدین نے بڑے وقار سے کہا. A man who believes the words of a donkey. ایک شخص جو کہ گدھے کے الفاظ کا زیادہ یقین کرتا ہے. In preference to my words. میرے الفاظ کی نسبت. Does not deserve to be lent anything. اس قابل نہیں کہ اسے کچھ بھی دیا جا سکے. شان و شوکت نصیر الدین حکایات دعویٰ چغا پگڑی خشت ساز تلاشی سرپٹ.